السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آج ہمارا عنوان ہے جدید معتزلیت اور فتنہ غامدیت۔ یہ امام الفتنہ جاوید غامدی۔ یوں تو جدید دور میں بہت سی جماعتوں میں ایسے افراد موجود ہیں اور خود جماعتیں بھی اسی تصور کی شکار ہیں جن میں فتنہ اعتزال قدیم کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اعتزال کیا ہے؟ معتزلیت ہے کیا آخر؟ اللہ کے رسول کے بعد امت مسلمہ میں لوگوں نے گمراہوں کی پیروی کرنے کے نتیجے میں مختلف اعتقادی اور عملی مذاہب کو اختیار کر لیا اور گمراہی کے شکار ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بطور پیشگوئی فرما دی تھی۔ لہذا مسلمانوں میں سب سے پہلا فرقہ جو ہے خوارج کا نمودار ہوا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جنگ صفین کے موقع پر نمودار ہوا، جبکہ جانبین نے یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے آپس میں دو حکموں کا انتخاب کر لیا جو ان کے مسئلے میں حکم بننے والے تھے اور فیصلہ کرنے والے تھے۔ خوارج کا ایک طبقہ جو ہے شیعان علی سے الگ ہو گیا، یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ علی کافر ہو گئے اور مسلمان اور جانبین کے مسلمان بھی کافر ہو گئے، کہ علی کی خلافت حق تھی لیکن علی نے حکم بنا لیا اپنی امامت پر۔ علی حق پر تھے لیکن علی نے اپنے لیے حکم مقرر کر لیا باطل کے ساتھ، لہذا یہ دونوں طبقے جو ہیں کافر ہو گئے اور یہ پوری مسلم قوم کو کافر قرار دے کر نکل گئے، جماعت سے نکل گئے اور خوارج کہلائے۔ شیعوں سے الگ ہو گئے، شیعان علی سے یہ لوگ الگ ہو گئے۔ یہ بھی پہلے شیعان علی میں شامل تھے لیکن یہ چونکہ خارج ہو گئے، نکل گئے، انہوں نے خروج کیا امام کے خلاف، لہذا خوارج کہلائے۔ اور یہی ہے خارجیت، جو اپنے ائمہ اور اپنے علماء کے باغی بن جاتے ہیں، اور جیسے کہ آج کے زمانے میں اخوانیوں میں اور جماعت اسلامیوں کے اندر میں جو ہے خروج کا جو ہے مادہ پایا جاتا ہے، خروج کے میدانات پائے جاتے ہیں، اپنے خلفاء، اپنے سلاطین، اپنے بادشاہوں، اپنے ذمہ داران اور اپنے علماء کے خلاف باغیانہ روش یا ان کے خلاف خروج کرنے کا جو ہے رویہ جو ہے ان میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہے جدید معتزلی، یعنی فتنہ اعتزال جدید۔ جماعت اسلامی ہے، حزب معصومی ہے اور مصر کے اخوانی ہیں، اور دنیا میں یہ ضروری نہیں کہ جماعت اسلامی اور اخوانیوں میں ہی فتنہ اعتزال پایا جائے گا، اور بھی جماعتیں مستقبل میں بنے گی اور کچھ پہلے بن چکی تھیں جو اپنے ائمہ، اپنے خلفاء، اپنے سلاطین، اپنے بادشاہوں، اپنے ذمہ داران کی بغاوت کر کے جماعت سے نکل جانے والی، انہیں گمراہ قرار دینے والی اور اپنی ائمہ کے خلاف خروج کرنے والی ہیں۔ لہذا یہ خوارج جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دے کر جماعت سے نکل گئے، اور یہ پہلا فتنہ تھا، اللہ کے رسول نے اس کی پیش گوئی فرما دی تھی۔ تو یہ خوارج تھے، یہ پہلا فتنہ تھا۔ ایک اور فتنہ پیدا ہوا، فرقہ اعتزال۔ یہ واصل بن عطا، یہ حسن بصری علیہ الرحمہ کا شاگرد تھا، اور حسن بصری کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، سید التابعین، تابعین میں سردار ہیں۔ یہ اتنا بڑا مقام کہ علماء نے ان کو کہا ہے کہ تابعین کے سردار ہیں۔ سعید بن مسیب ہیں، سعید بن جبیر ہیں، حسن بصری ہیں، یا ایک اور ہیں،
یعنی ان چاروں میں یہ علماء میں اختلاف ہے کہ سب سے بہتر کون ہے، لیکن حسن بصری کو بھی ایک عظیم ترین تابعی اور اتنا بڑا تابعی کہ ان کو رئیس التابعین کہا گیا ہے۔ ان کا شاگرد تھا واصل بن عطا۔ تو واصل بن عطا نے حضرت حسن بصری، حضرات ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ میں وہ، حالانکہ یہ بات خواب کی ہے لیکن مجھے کوئی حرج نہیں ہے، ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں کہ تصوف اور تکشف کا شکار ہو کر کے یہ اس کو روحانی خواب گھوشت کر دیں اور کہیں کہ ہمارا مقام اونچا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا۔ میں سعید اکبر آبادی کی کتاب جو ہے غلامان اسلام کا دوسرا حصہ پڑھ رہا تھا۔ میں بریلوی تھا، یہ بات بالکل بی اے کرنے سے پہلے کی ہے۔ کتاب کو پڑھ رہا تھا اور حسن بصری علیہ الرحمہ کی زندگی پڑھ رہا تھا۔ اتنی راس آئی، اتنا مزہ آیا کہ کئی بار اس کو پڑھ لیا، اس سبق کو، حضرت حسن بصری کے سبق کو کئی بار پڑھا میں نے۔ اتنا پڑھا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا، اللہ اکبر، منظر میں نے خواب یہ دیکھا کہ پورے افق پر یعنی تا حد نظر حسن بصری کا چہرہ جو ہے صافہ بندھا ہوا تھا اور بڑی گھنی داڑھی تھی اور بڑا وجیح چہرہ تھا، اور موصوف جو ہے خطاب کر رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی، سائلنٹ مووی جیسے ہوتی ہے، آواز نہیں تھی، اور موصوف جو ہیں تقریر کر رہے تھے، ہاتھ ہلا کر، انگلی ہلا کر کے سر ہل رہا تھا اور کچھ بول رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس طریقے سے میں نے حضرت حسن بصری کو خواب میں دیکھا۔ یہ میرے لیے بہت نصیب کی بات ہے، اس کو میں بہت ہی بابرکت خواب تصور کرتا ہوں۔ اس وقت کے بریلوی امام جو تھے، چھوڑیے ان باتوں کو، پرانی باتیں ہو گئیں، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے اچھی تعبیر بتائی۔ بہرحال بھی ہم اس کا ہمارا عنوان نہیں ہے، اتنا وقت ہمارے اس میں چلا گیا۔ تو حسن بصری کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کو تابعین کا جو ہے امام کہا گیا ہے۔ جی ہاں۔ تو واصل بن عطا نے حضرت حسن بصری سے ایک سوال کیا کہ گناہ کبیرہ انجام دینے والے کا کیا حکم ہے شرع کے اندر میں، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اس کا کیا حکم ہے؟ تو حسن بصری نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا جو ہے وہ فاسق ہے، اگر وہ مشرک ہے تو گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور اگر مشرک نہیں، گناہ کبیرے کا مرتکب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اس کو عذاب ہوگا، اور عذاب بھگت لینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ جب یہ حسن بصری علیہ الرحمہ نے اپنے اس معافی ضمیر کو، اپنے اندیے کو ظاہر کیا، تو واصل بن عطا جو شاگرد حسن بصری تھا کہتا نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے، نہ مسلمان، بلکہ یہ جہنم میں ابدی طور پر ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ یہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ غالباً کچھ اور بھی ایک دو جملے کہے، یہ کہہ کر کے وہ نکل گیا حسن بصری کی درسگاہ سے، یا ان کے سامنے سے نکل گیا، خروج کر گیا۔ تو حسن بصری نے کیا ایک تاریخی جملہ کہا، اعتزلنا، واصل بن عطا اعتزلنا، اس نے ہم کو چھوڑ دیا۔ یعنی عربی کا جو فعل ہے اعتزل یعتزل، اعتزال ہوا یعتزل، وہ الگ ہوتا ہے، انا اعتزل انت تعتزل، اعتزلنا، وہ عورتیں جو ہیں الگ ہو گئیں کسی جماعت سے یا کسی نظریے سے۔ تو اعتزلا یعتزل، اعتزال کا مطلب ہے الگ ہو جانا۔ تو چونکہ یہ اس عقیدے میں حسن بصری سے الگ ہو گیا تو وہ معتزلی بن گیا، اور فرقہ اعتزال جدید یہ ایک عظیم ترین فرقہ تھا، یہ فرقہ معتزلیہ جو ہے اس کا بانی بن گیا۔ واصل بن عطا جو ہے فرقہ اعتزال کا، جس کو میں کہتا ہوں فرقہ اعتزال قدیم، اور آج کے زمانے میں جیسے غامدی ہے، مودودی ہے، اور امین احسن اصلاحی ہے، پرویز ہے، سر سید ہے، اور فلاحی ہے، یہ لوگ جو ہیں انجینئر، اور مرزا انجینئر تو اس لائق نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی شامل ہے، اسحاق جھالوی ہیں، یہ سب کے سب، وحید الدین خان ہیں، سر سید ہیں، یہ سب جو ہیں جدید معتزلی ہیں، یہ اسلام کے
قدیم ترین دین سے معتزلی بن گئے، یعنی الگ ہونے والے بن گئے. یہ سب کے سب اپنی فکر میں معتزلی ہیں. یہ فرقہ اعتزال جدید کے بانی ہیں. تو جاوید غامدی جو ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ امام الفتنہ یا امام جدید معتزلیت یا امام المعتزلہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور میں سب سے بدترین مثال جو ہے جاوید غامدی کی ملتی ہے. ویسے تو اور بھی لوگ ہیں لیکن جاوید غامدی جو ہے اس کو میڈیا کے بدنصیب لوگ جو ہیں بہت زیادہ دکھاتے ہیں اور اپنے لیے جہنم تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جی ہاں، ایسے گمراہ آدمی کو جس کے داڑھی نہیں ہے، جس کا پاجامہ جو ہے ٹخنے کے نیچے تک چلا گیا ہے، جو داڑھی نہیں رکھتا، جو داڑھی کو جو ہے جائز نہیں مانتا، کہتا کہ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جس کا جو عورتوں کے ساتھ میں، لڑکیوں کے ساتھ میں بے پردہ بٹھاتا ہے، ان کو انٹرویو دیتا ہے، ان کا انٹرویو لیتا ہے اور خطاب کرتا ہے اور بالکل جدید دور کا دکھتا ہے. شکل و صورت میں جاوید غامدی بالکل جدید دور کا کوئی سیٹھ معلوم پڑتا ہے. اگر نہ بتایا جائے کہ یہ جاوید غامدی ہے تو لوگ یہ بھی شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور. کوئی علامت نہیں چہرے میں کہ جس سے معلوم پڑے کہ یہ مسلمان ہے. بھائی داڑھی ہے یا ٹوپی ہے یا چہرے میں وہ نور چاہیے نا یار. ایک نور ہوتا ہے کہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے. تو جاوید غامدی کو دیکھ کر کے پتہ ہی نہیں پڑتا کہ یہ مسلمان ہے. ہاں، اس کا جو صدری اور جو کوٹ ہے اور پاجامہ جو ہے اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو لگتا ہے کہ ہاں یہ پٹھانی پہنے ہوئے تھوڑا سا، لیکن پاجامہ بھی نیچے تک چلا گیا ہے. خیر، تو جاوید غامدی جو ہے جدید معتزلی ہے، جیسے مولانا مودودی جو ہیں، اور ڈاکٹر اسرار معتزلی نہیں ہے کیونکہ وہ جدید اس کو بھی شمار کر سکتے ہیں، وہ بدعتی ہے. ڈاکٹر اسرار جو ہے جدید اہل بدعت کا امام کہلایا جا سکتا ہے. وہ تصوف بھی ہے، وہاں پر اقامت دین بھی ہے، جو گمراہ تصور ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کا نظام سیاسی غالب ہونا چاہیے. اس میں جدید اعتزال کا بھی ہے، بدعت بھی ہے، صوفیت بھی ہے، تکشف بھی ہے، تصوف بھی ہے اور بریلوی عقائد بھی ہیں. پتہ نہیں پڑتا کیا ہے وہ ندوی ہے، دیوبندی ہے، جماعت اسلامی کا ہے یا صوفی ہے یا توحید پرست ہے. اور جو آدمی دنیا کے سب سے عظیم ترین جماعت اہل حدیث کو دنیا کا بدترین فرقہ قرار دیتا ہے، وہ کتنا بدترین ہوگا، کتنا بدنصیب ہوگا وہ انسان جو اللہ کے ان بندوں کو جنہوں نے ساری دنیا میں اقامت توحید، اقامت اسلام کا فریضہ انجام دیا، اس کو کہتا ہے کہ دنیا میں بدترین تنگ نظر، جامد، جمود اور تعطل والا فرقہ ہے. اہل حدیث کو بولتے ہیں. اللہ اکبر، دماغ میں اور جسم میں راشا طاری ہو جاتا ہے. اہل حدیث اور سعودیوں کو ساری دنیا میں اللہ کے دین کی اقامت کرنے والے، اللہ کی توحید کو قائم کرنے والے، اور وہ علماء جو ساری دنیا میں شرک اور بدعت کے سب سے بڑے دشمن اور اللہ کے دین کے سب سے بڑے اقامت کرنے والے، ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ گمراہ ہیں اور یہ چند مسائل میں مرتکز ہو کر رہ گئے ہیں، یہ بدترین تنگ نظر فرقہ ہے. ارے بدترین تنگ نظر فرقہ تم اہل حدیث کو بولتے ہو؟ تم کیا ہو؟ تمہارے اندر تو دنیا بھر کی خرابیاں ہیں. دعوی توحید ہے لیکن اللہ کے کو جو ہے کڑ کڑ میں، ذرے ذرے میں، گوشے گوشے میں، ریزے ریزے میں اللہ کو ماننے والے ہیں. وجودی ہو تم، حلولی ہو تم تصور شیخ کے ماننے والے ہو، تم تصوف کے ماننے والے ہو. جو کہے کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں. جو صوفیاء اور جو بابا اپنے آپ کو جو ہے رب بولتے ہیں کہ رب میں ہوں اور میں رب ہوں، اللہ کی ذات میرے اندر حلول کر گئی ہے، مدغم ہو گئی ہے، میرے اندر ضم ہو گئی ہے، تم ان کے ماننے والے ہو. ہمارے حافظ ذہبی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، حافظ ذہبی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن قیم ہیں، ملا علی قاری ہیں، ابن تیمیہ ہیں. ان لوگوں نے جو ہے اس زمانے کے عظیم ترین ائمہ کبار نے، محدثین نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو کافر قرار دیا تھا، منصور حلاج کو کافر قرار دیا تھا، سرمست کو بھی کافر قرار دیا تھا، جنہوں نے کہا انا الحق، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، جس نے کہا.
تو ایسے گمراہ ایسے لوگوں کو جو ہے جو عقیدہ ہے وحدت الوجود اور عقیدہ ہے وحدت الشہود اور عقیدہ ہے حلول اور ان عقیدوں کو ماننے والے لوگ ہیں، تمہارا وہ تصور ہے، تم دین کی بات کرتے ہو، تم اللہ کے دین کی ساری دنیا میں اقامت کی بات کرتے ہو، تمہارا خود کا نظریہ جو ہے بدترین ہے، تم تو خود شرک کی گندگی میں ہو، تم نے اسلام کے نظریات کو سمجھا ہی نہیں۔ آواز اچھی ہے، بس داڑھی لمبی ہے، آواز اچھی ہے، اللہ نے تو اس کا فائدہ اٹھا کر اس کو کیش کر رہے ہو۔ کیا تم جانتے ہو، کیا بولتے ہو، تم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں؟ ارے تمہارا کوئی ویڈیو جو ہے غلطی سے خالی نہیں، اور ہمارے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اس کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کیا عظیم ترین مفکر ہے، کیا عظیم ترین۔ مجھے افسوس ہے، میں نے کل کے اس کے پہلے والی ویڈیو میں غامدی کو کہا تھا کہ بڑے مفکر اور مدبر ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے۔ دراصل مفکر اور مدبر کا مطلب یہ ہے کہ عالم جو عالم نہ ہو، تو میں نے اس کو منفی طور پر ہی بولا تھا۔ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ حدیث و قرآن سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ مسٹر اور مفکر اور مدبر ہیں۔ لیکن اتنا بھی مجھے بول کا افسوس ہوا کہ میں نے ان کو مفکر مدبر بول دیا۔ ان کی خبر تو آج میں اگر شاید لے سکا تو لوں گا انشاءاللہ، اور آنے والے اوقات میں بھی لیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اور لوگ جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، جہاں دیکھو وہاں اہل حدیث بھی جو ہیں گزارش کہتے ہیں، وہ سوال کیا محمد رحمانی صاحب سے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار کے ویڈیوز کو سننے کے لیے، ان کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ تو محمد رحمانی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ یہ بہت ہی گمراہی ہے۔ ارے ہم اہل حدیث ہیں اور اہل توحید ہیں، ہم ایسے گمراہوں کی ویڈیوز کو کیوں دیکھیں گے اور کیوں اس کو؟ ہاں ارباب حق جو ہیں، جو علماء ہیں، جو رد کرنے والے ہیں، وہ دیکھیں تو کوئی بات نہیں۔ ہم لوگ کو رد کرنا پڑتا ہے تو ہمیں ایسی کتابیں پڑھنا پڑیں گی، ایسے ویڈیو سننا پڑیں گے، لیکن عوام کو نہیں دیکھنا چاہیے، پتہ نہیں شیطان کہاں گمراہ کر دے۔ تو ڈاکٹر اسرار ہیں تو جاوید غامدی جو ہیں یہ معتزلی ہے، جیسے مولانا مودودی جو ہیں یہ بھی معتزلی ہیں، یعنی اپنے من کے مطابق۔ معتزلی کیسے کہتے ہیں؟ جو قرآن عظیم کی تفسیر کو اپنے ذہن کی اپج کے مطابق جو ہے حل کرتا ہو۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین اور مفسرین کی آراء اور افکار کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کے احکام سے ابا کر کے اپنے طور پر جو دلائل قائم کرتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ معتزلی کہلاتے ہیں۔ اعتزال کا مطلب ہے عام دھارے سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، مفسرین، محدثین، علماء، فقہا کی عام رائوں سے یا اہل السنہ کے راستے سے ہٹ کر اپنا جدید نظریہ قائم کر لینا، جدید عقائد کی بنیادوں پر اپنی بنیادوں کو استوار کر لینا، یہ جو ہے اعتزال کہلاتا ہے۔ مولانا مودودی ہیں اور امین احسن اصلاحی ہیں۔ تو قدیم دور میں جو ہے واصل بن عطا جو ہے یہ فتنہ اعتزال کا بانی تھا۔ اس کے بعد جو ہے خلافت عباسیہ کے دور میں جو ہے ایک بڑا طبقہ جو ہے اس سے متاثر ہو گیا، امت میں بڑے بڑے گمراہ پیدا ہوئے، اور اس فتنے نے جو ہے امت کے اکثر لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا۔ تو جو لوگ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر قرآن عظیم کی تفسیر کو اپنے طور پر جو ہے رائے کی بنیاد پر ہے نا اپنے طور پر کرتے ہیں، وہ جو ہیں معتزلی کہلاتے ہیں۔ ان کو قرآن عظیم کی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے رسول کے حدیث سے کوئی مطلب نہیں، ان کو صحابہ کے اقوال، تابعین و تبع تابعین کے اقوال سے کوئی مطلب نہیں، ان کو مفسرین کے آراء سے کوئی مطلب نہیں۔ یعنی خیر القرون کے جو 3 طبقے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین و اتباع تبع تابعین سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ اپنے طور پر بغیر استعمال حدیث یہ قرآن عظیم کے مفاہیم و مطالب کو تعین کرتے ہیں، یہ جدید معتزلی ہیں۔ اور غامدی جو ہے جاوید غامدی تو سب سے اونچے مقام پر فائز ہے، یہ امام الفتنہ ہے جو بے حد لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ بد نصیب ہے وہ چینل جو غامدی، جاوید غامدی کو جو ہے دکھاتے ہیں۔ کلان کے اندر میں ایک میں نام نہیں لوں گا، ایک میرے شاگرد ہیں جو مجھ سے عربی پڑھا کرتے تھے، وہ بھی اس حد تک غامدی کا شاگرد غلام بن گیا ذہنی طور پر کہ میں نے تو اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ مجھ سے بات نہیں کرنا، تم بدعتی ہو، تم گمراہ ہو، اب میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم بدترین
اس کا شکار ہو گیا، عقیدے کا شکار ہو گیا ہو. اس کے بعد اس نے اشارہ کیا کہ سر آپ غصہ ہو گئے، وہ فلاں فلاں ایک لڑکا جو ہے جو آپ کے درمیان رہتا ہے وہ بھی آپ کا شاگرد ہے، وہ بھی تو اسی راستے پر ہے. وہ لڑکا جو ہے جان رہا ہوگا، یہ سن کر کے وہ جان جائے گا کہ مجھے بولا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے اس سے کہا مل کر کے کہ فلاں فلاں شخص نے جو ہے تمہارا نام لیا اور یہ بھی کہا کہ تم بھی تو وہ بھی تو اسی عقیدے کا ہے. تو اتنے یعنی 20-25 سال یا 20-22 سال تک اہل حدیث کے زمرے میں شامل ہونے کے باوجود بھی اور علماء کو سننے کے باوجود بھی تمہارے اندر سے وہ تحریکی نظریہ اور وہ غامدیت اور وہ سریت اور وہ گمراہی جو ہے ختم نہیں ہونے پائی. اور وہ سوال کرتے ہیں ہمارے علماء سے جو خطاب کے لیے آتے ہیں کہ غامدی کو اور ڈاکٹر اسرار کو اور وغیرہ وغیرہ کو سننا کیسا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ اہل حدیث بننے کے بعد میں، اہل توحید بننے کے بعد بھی اتنا مسئلہ نہیں سمجھ سکے کہ جو لوگ بدعتی ہیں، جو لوگ گمراہ ہیں، جن کے عقیدے فاسد ہیں، جو مسلمانوں کو دین حق سے برگشتہ کرنے والے ہیں، جو اسلام کی غلط تعبیر پیش کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اتنے سال بیتنے پر بھی تم جان نہیں پائے کہ ان کا خطاب تم کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. یہ جاوید غامدی جو ہے اس نے کیا کیا ہے، یہ کیوں گمراہ ہے؟ دراصل ہندوستان میں جو ہے اعظم گڑھ کے اندر جو ہے حمید الدین فراہی جو ہے ایک مستقل مسلک بن گیا ہے، ایک مکتبہ فکر بن گیا ہے. حمید الدین فراہی کی نظر جو ہے تاریخ میں اور علم لغت میں اور علم قرآن میں، ان کے ماننے والے جو ہیں کہتے ہیں کہ ایک عظیم ترین انسان تھا، اس کا کوئی ثانی نہیں. ساری صدی میں جو ہے حمید الدین فراہی سے بڑا کوئی اس پہ شک نہیں کہ ان کا گہرا مطالعہ ہے. لیکن ان لوگوں نے جو ہے حمید الدین فراہی نے اپنے علم کی بنیاد، اپنے مطالعے کی بنیاد فتنہ اعتزال پر رکھی ہے. یہ جدید معتزلی ہے اور اونچے مقام پر فائز ہے. ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کا استعمال کیے بغیر صرف عربی لغت کی بنیادوں پر اور عربی شعراء کے کلام کی بنیاد پر اور منطق اور فلسفہ اور لاجک کا استعمال کر کے اپنے دماغ، تدبر کو، تفکر کو جو ہے استعمال کر کے قرآن عظیم کی تفسیر کی ہے. اتنی بے دردی سے کی ہے، اتنی خطرناک طریقے سے کی ہے کہ تمام ائمہ و محدثین کو، صحابہ کے اقوال کو، تمام تفاسیر کو خیر بات کہہ کر اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین اور تمام مفسرین سے گریز کرتے ہوئے اپنے طور پر کلام عرب اور لغت عرب اور عربی شعراء کے کلام اور منطق و فلسفہ کا استعمال کر کے اور تاریخ، جغرافیہ اور تاریخ کا استعمال کر کے، عربی شاعری کا استعمال کر کے اپنے طور پر جو ہے منطق اور فلسفے کی بنیاد پر، عقلانیت کی بنیاد پر، چونکہ یہ لوگ عقلانی ہیں، ان لوگوں نے جو ہے قرآن عظیم کی تفسیر کی ہے اور ان کے مطابق جو ان کے ماننے والے ہیں کہتے ہیں وہ دریا بہا دیے ہیں. جاوید غامدی تو فراہی کو امام کہتے ہیں، امام حمید الدین فراہی کہتے ہیں، امام امین احسن اصلاحی کا نام دیتے ہیں. کلیان میں بھی ایک صاحب ہیں، ہمارے ہی گروپ کے تھے پہلے، ہم جب متحد تھے آپس میں اور ہم جو ہے اس طرف سے بریلویت سے توبہ کر کے اس طرف آ چکے تھے، تو ایک صاحب اور بھی ہیں جو فراہی کو جو ہے اپنا ملجأ و ماوا مانتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا ملجأ و ماوا مانتے ہیں. تو وہ بھی دیوانے ہیں اور تدبر قرآن جو ہے غالباً 9 جلدوں میں ہے، 10 جلدوں میں ہے. تو تدبر قرآن جو ہے امین احسن اصلاحی کی جو تفسیر ہے، یہ حمید الدین فراہی کے جو افادات ہیں اور ان کے جو لیکچرز ہیں، ان کے جو محاضرات ہیں، ان کا مجموعہ ہے. حمید الدین فراہی نے جو گمراہی ایجاد کی تھی، اپنے طور سے تفسیر بالرائے جو استعمال کی تھی، اس کو منتقل کیا امین احسن اصلاحی کو. اور امین احسن اصلاحی کے شاگرد ہیں جاوید غامدی، اور جاوید غامدی جو ہیں ان کے شاگرد ہیں وحید الدین خان صاحب. جی ہاں، وحید الدین. تو یہ ایک سلسلہ ہے. تو
جو آدمی جس کے آگے بھی گمراہی ہے اور پیچھے بھی گمراہی ہے، حمید الدین فراہی نے تمام صحابہ، تابعین و تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، محدثین، مفسرین کے آراء سے، افکار سے گریز کرتے ہوئے اپنے طور سے بالکل ایسی تفسیر کی ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، کم سے کم سورہ فیل جو ہے اس کا مطالعہ کیا، بالکل الگ تعبیر۔ کہتے ہیں کہ وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الم فی تذلیل وارسل طیرا ابابیل، کہتے ہیں وہ پرندے آئے نہیں تھے، پرندے نہیں تھے، بلکہ قریش نے پتھر مارے تھے ہاتھی والوں پر۔ بتائیے، قریش پتھر ماریں گے تو وہ ہاتھی مر جائیں گے۔ بہرحال یہ اس طریقے سے بالکل نئی تفسیر جو ہے، عقلانیوں کی تفسیر جو ہے، جو قرآن و حدیث سے اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر، تدبر کی بنیاد پر، تفکر کی بنیاد پر جدید تفسیر ہے اور گمراہ کرنے والی ہے۔ ان کو کوئی مطلب نہیں جاوید غامدی، امین احسن اصلاحی، حمید الدین فراہی اور خود مودودی صاحب اور سید قطب جو ہیں اور حسن البنا جو ہیں، یہ اخوانی علماء جو ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ قرآن عظیم کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کے ذریعے حل کرتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں۔ حدیث بخاری ہو یا حدیث مسلم ہو یا حدیث صحیح صدقہ ہو، ان کو کوئی مطلب نہیں۔ بڑی بے دردی کے ساتھ یہ رد کر دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں اور اپنے طور سے اپنے افکار کو، اپنے آراء کو، اپنے نظریات کو جو ہے جاری کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے ساری ملت میں جو ہے کشت خون کا بازار گرم کر دیا، پوری ملت کو جو ہے مشکوک بنا دیا۔ تمام حکومتیں جہاں اس قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں، جتنے لاکھ مسلمانوں کو یہ تحریکی بنا پائے ہیں، ان پر کتنی پریشانیاں آئیں۔ انہیں قتل کیا گیا، انہیں جیل میں ڈالا گیا، ان کو خاک و خون کے سمندر سے گزرنا پڑا، کتنی پریشانیاں آئیں ان پر، کتنا ان کو مارا پیٹا گیا۔ مصر کے اندر میں اخوانیوں پر کیا کیا مظالم ہوئے، کیوں ہوئے؟ اسی غلط سوچ کی بنیاد پر کہ دنیا میں اسلامی اسٹیٹ قائم ہونا چاہیے، دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے، دنیا میں اسلام کا سیاسی نظام غالب ہونا چاہیے، دنیا میں بادشاہت ہماری ہونا چاہیے، ہماری خلافت ہونا چاہیے، یہ نظریہ منواتے ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہیں جیل جاتے ہیں، کشت خون کے دریاؤں سے تیر کر نکلتے ہیں، دنیا بھر کی مادی اور سماجی اور نفسیاتی پریشانیاں ان کو لاحق ہوتی ہیں اور زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ ہمارے کلیان اور پڑگا کے آس پاس کے مسلمانوں پر کیا کیا پریشانیاں آئیں سب جانتے ہیں۔ تو یہ گمراہی کا تصور ہے۔ دین جو ہے یہ تقاضا نہیں کرتا ہے کہ تمہیں دنیا میں اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا ہے۔ ہاں، تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز جو ہے توحید تھا، ہمیں توحید کی اقامت کرنا ہے، توحید کی اقامت کرنا ہے، ہمیں تردید شرک اور تردید بدعت کرنا ہے، اقامت توحید کرنا ہے، اللہ کے دین کو جو ہے پیش کرنا ہے۔ تمام نبیوں نے دعوت دین پیش کی ہے، انبیاء نے دعوت پیش کی ہے، ہم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے پہلے والا ویڈیو جو ہے اسی بنیاد پر ہے، یعنی اقامت دین کے تعلق سے جماعت اسلامی کی غلط فہمی، یہ بھی ویڈیو ہے۔ اور ایک اور ویڈیو ہے اقامت دین کے تعلق سے جماعت اسلامی حکومت کے قیام کے تعلق سے جماعت اسلامی کا خیالی پلاؤ، اور ایک ہے جماعت اسلامی کا ہوا محل۔ یہ تینوں ویڈیو جو آپ دیکھیے، اور ابھی مستقبل میں اور بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تو انشاءاللہ ہم فریضہ اقامت دین جو کتاب ہے محمد یوسف اصلاحی کی، جو ہندوستان کے جماعت اسلامی کے صدر تھے، ان کی کتاب جو ہے فریضہ اقامت دین جو ہے، یہ ہم نے جب میں جماعت اسلامی میں موجود تھا تو ہم لوگ وہاں آفس میں بیٹھ کر کے سبقاً درسن سبقاً حرفن جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے اور اس کو حل کیا کرتے تھے۔ تو وہ اس کتاب کا انشاءاللہ یہ ارادہ ہے۔ تو فریضہ اقامت دین جو کتاب ہے اس کا میں باقاعدہ پورا جو ہے اس پر جرح کرنے والا ہوں، اس کی تردید کرنے والا ہوں، اس پر ایک رد لکھنے والا ہوں انشاءاللہ۔ یہ دل میں خیال ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا، تو جاوید غامدی جو ہیں یہ جدید اعتزال کے بانی ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ ہیں اپنے نظریات میں، اپنے افکار میں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی فکر کے حامل ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی پہلا انسان تھا جس نے قرآن، جس نے حدیث اور سنت میں فرق کیا۔ یہ بھی سنت اور حدیث میں جو ہے فرق کا قائل ہے۔ اس سلسلے میں یہ مرزا غلام قادیانی کا ماننے والا ہے۔ قادیانی لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں آسمانوں پر نہیں اٹھائے گئے، ان کی موت واقع ہو گئی، ان کو سولی دے دی گئی۔ یہ غامدی بھی ایک عجیب و غریب عقیدے کا ماننے والا ہے۔ غامدی بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے اور وہ حیات نہیں ہے، اللہ نے ان کو آسمان پر نہیں اٹھایا ہے۔ یعنی اس عقیدے میں بھی ایک قادیانی مسلک کے لمبردار ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے، اس کو بھی مانتے ہیں، تو مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی ان پر اثر ہے۔ دو مسئلوں کے اندر میں اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم بتائیں گے بعد میں آپ کو۔ تو جاوید غامدی کی پس پشت جو ہے، ان کی پس منظر میں جو ہے حمید الدین فراہی کار فرما ہیں اور امین احسن اصلاحی کار فرما ہیں، اور ان کے شاگردوں میں جو ہیں گمراہ وحید الدین خان ہیں۔ تو یہ علمی نسب جو ہے ان کا کتنا، جیسے ہمارے انسانوں کا ہوتا ہے خاندانی نسب نامہ ہوتا ہے، تو علم کے اندر میں بھی علمی نسب ہوتا ہے۔ جی ہاں، علمی خاندان ہوتا ہے۔ علماء نے، حافظ ذہبی نے اور ابن حجر عسقلانی نے، حافظ ذہبی نے، ان بڑے بڑے محدثین نے تمام علماء اور محدثین کے علمی نسب کو بیان کیا ہے کہ فلاں فلاں محدث کا استاذ یہ تھا اور ان کے شاگرد میں یہ لوگ تھے۔ تو شاگردوں میں گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن اساتذہ میں اگر گمراہ ہوں گے تو وہ امام جو ہے اس کی راستے سے نکل جائے گا۔ امام حق جو ہے اپنے گمراہ امام کے راستے سے دستبردار ہو جائے گا، لیکن مستقبل میں آنے والے شاگردوں میں گمراہی آ سکتی ہے۔ جیسے یہ غامدی ہے اور بہت سے لوگ، واصل بن عطا ہے جو حسن بصری کا شاگرد تھا، لیکن اپنے عقیدے کی بنیاد پر معتزلی بن گیا اور انہوں نے کہا کہ بدعتی ہو گیا، گمراہ ہو گیا، فرقہ جہمیہ بن گیا۔ 300 سال تک مسلمانوں میں منطق اور فلسفے کے دخول نہ ہونے کی بنا پر یا داخل نہ ہونے کی بنا پر جو ہے یہ مسائل نہیں تھے، لیکن جب عربی جب سوڈان سے، مصر سے اور یونان اور ہندوستان اور یورپ سے کتابیں ترجمہ ہو کر کے عربی زبان میں آئیں، خلافت عباسیہ میں، خلافت بنو امیہ میں، خلافت ہسپانیہ میں، اور مصر کے اندر میں جب خالد بن یزید نے ترجمے کروائے، اور بنو امیہ میں حضرت یزید اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جو ترجمے ہوئے، اور خلفائے عباسیہ اور خلفائے بنو امیہ کے زمانے میں ترجمہ کتابیں ترجمہ ہوئیں، تو ترجمے کے بعد میں ہندوستان کا ویدانتی تصوف بھی اسلام میں آ گیا، تو لوگوں نے پڑھا تو گمراہی آ گئی، اور لوگ جو ہیں عقائد میں، نظریات میں، فلسفے کا، منطق کا اور تصوف کا اور نظریات میں شکار ہوئے اور گمراہی کے شکار ہوئے، اور دنیا بھر کے فرقے وجود میں آئے۔ پھر محمد غوری، محمود غزنوی درہ خیبر سے ادھر آئے لے کر کے، تو تقریر لے کر کے آئے اور تصوف لے کر کے آئے، اور یہاں پر 350 سال تک ہندوستان کے مغربی ساحل میں، کرمان میں، سندھ میں، پنجاب میں، مکران میں اور کشمیر تک، اور ہندوستان کے مغربی ساحل کے کراچی میں، دیوبند میں جو ہے، جو علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں پر جو ہے 350 سال تک صحابہ کرام غالب رہے۔ تابعین و تبع تابعین، اتباع تبع تابعین کے دور دورہ تھا، بڑے بڑے اہل حدیث تھے، لیکن جب محمود غزنوی آیا اور محمد غوری آئے اور علاؤالدین خلجی آئے اور غوری غلامان خاندان آئے ہیں، تو ان لوگوں نے تصوف و منطق اور فلسفہ و کلام داخل کر دیا۔ اس طریقے سے گمراہی آ گئی اور اہل حدیث کا زور ٹوٹتا گیا۔ شرک اور بدعت نے، گمراہی نے جو ہے آہستہ آہستہ گھر کر لیا، اور سندھ سے، مکران سے، پنجاب سے، ان علاقوں سے اور کراچی سے، پاکستان کا جو علاقہ پاکستان میں ہے، تو پہلے تو ہندوستان میں تھا، وہاں پر جو ہے گمراہی آ گئی۔ غامدی کا ایک عجیب نادر عقیدہ ہے اور نادر فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز جو ہے، نماز جمعہ جو ہے، یہ عام طور سے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ اسی مقام پر ادا کرنا چاہیے جہاں اسلامی ریاست قائم ہے۔ اگر کسی ملک میں یا کسی علاقے میں اسلامی ریاست قائم نہیں ہے تو جمعہ کی اقامت نہیں ہے، اور نماز جمعہ کو خلیفۃ المسلمین یا اسلامی بادشاہ ادا کرے گا۔ اسلامی خلیفہ، اسلامی بادشاہ، اسلامی امام جو ہے وہ اس کو انجام دے گا۔ کسی مولوی اور کسی عالم و فاضل کو یا کسی محدث کو یہ حق حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کے زمانے میں کسی صحابی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی دوسرا خطبہ دیا کرے۔ تو غامدی دعویٰ کرتے ہیں کہ رئیس جو ہے، یعنی امام جو ہے، یا خلیفہ یا بادشاہ
یہ سلطان جو ہے اسی کا حق ہے. تو جہاں پر ریاست اسلامی قائم ہوگی وہیں پر جمعہ قائم ہوگا. ہندوستان میں اور پاکستان میں اسلامی ریاست تو ہے نہیں، ہندوستان میں اور پاکستان میں تو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ساری دنیا میں اس وقت جمعہ نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہاں پر واجب ہے، لازم ہے جہاں اسلامی ریاست ہے. اور ایک دلیل پیش کی کہ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول نے نماز جمعہ ادا نہیں کی. حیرت ہوتی ہے. علامہ مختار مدنی صاحب نے یہاں پکڑ کی ہے کہ وہ یہ فرمایا ہے پکڑ کرتے ہوئے جاوید غامدی کی کہ حیرت ہے کہ اللہ کے رسول پر جمعہ کی نماز جو ہے مدینے میں فرض کی گئی، روزہ جو ہے مدینے میں فرض کیا گیا، زکوٰۃ مدینے میں فرض کی گئی، حج مدینے میں فرض کیا گیا. اور مطالبہ کیا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول نے جو ہے نماز نہیں پڑھائی. تو جب وہاں پر فرض نہیں ہوا تھا جمعہ تو وہاں پر نماز کیسے مل سکتی ہے؟ وہ تو مدینے ہی میں اللہ کے رسول پر جمعہ اور جماعت اور نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی. تو یہ ان کا عجیب و غریب معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں خلفاء اور اسلامی بادشاہ اور اسلامی روسا ہی خطبہ دیا کرتے تھے، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تو ان کا نمائندہ آتا تھا. بعد میں نمائندے نہیں آئے اور بعد میں خلفاء سست پڑ گئے اور لاپرواہ ہو گئے اور اپنے نمائندوں کو بھیجنا شروع کر دیا. اور دھیرے دھیرے جو ہے علماء و ائمہ اور محدثین نے اور بڑے بڑے علماء نے جو ہے جمعہ پر قبضہ کر لیا. اب جمعہ جو ہے ہر اس مقام پر ہوتا ہے جہاں اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ چاہیں تو جمعہ پڑھ لیں. جب جمعہ کا انتظام کر لیا ہے مسلمانوں نے، جمعہ نہیں مانتے ہیں، چھوڑنا پڑھتے ہی ہیں، تو آپ بھی پڑھ لیجئے. پانی نہ ملے تو تیمم ہے. تو ایسے ہی اگر آپ چاہیں تو جمعہ پڑھ لیجئے اور اگر چاہیں تو ظہر پڑھ لیجئے. یعنی غامدی اتنا بڑا جاہل ہے اور اتنی بڑی گمراہی کا شکار ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو منع کر رہا ہے کہ ہمیں جمعہ قائم نہیں کرنا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے. میں اپنے ان کلیان کے ان دو خاص دوستوں کو، شاگردوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ہوش میں آ جاؤ کہ تم جو ہے اتنا مطالعہ کیا ہے، اتنی توحید کے راستوں میں تم چلے ہو اور اتنے علماء کو سنا ہے، لیکن تم سوچو اس بات کو کہ جو پوری ملت اسلامیہ کو جو ہے جمعہ کی فرضیت سے الگ کر رہا ہے کتنا بڑا گمراہ ہوگا. کہتے جمعہ کی نماز جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے، چاہو تو پڑھ لو اور چاہو تو ظہر پڑھ لو. تو یہ گمراہیاں ہیں. یہ داڑھی کے بھی قائل نہیں ہیں. انہوں نے موسیقی کو جائز قرار دے دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی موسیقی سنتا ہے کیا قباحت ہے. یعنی موسیقی کی حلت کا بھی فتویٰ اس نے دیا ہے. اور کالجز کے اندر میں اور یونیورسٹیز کے اندر میں لڑکے لڑکیوں کے اختلاط کو بھی جائز بولتا ہے. کسی نے کہا کہ وہاں پر بدتمیزی ہوتی ہے، کہا بے شرمی نہ ہو تو ان کے ملنے ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر بدتمیزی نہ ہو تو لڑکے لڑکیاں باہم دیگر مختلط ہو سکتے ہیں، یعنی آپس میں دوستی قائم کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اور کہانی وہ ڈانس ہو رہا ہے، کہاں ڈانس بھی کر سکتے ہیں. کیا ہے ڈانس کرنے میں؟ یعنی ناچنا اور گانا بھی جاوید غامدی کے نزدیک جو ہے جائز ہوا. جی ہاں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مختار مدنی صاحب نے اس کی تفصیل پیش کی ہے حوالے کے ساتھ میں، اور میں پوری ذمہ داری سے بولتا ہوں کہ غامدی صاحب موسیقی کو جائز قرار دیتے ہیں، داڑھی موڑنے کو جائز قرار دیتے ہیں. ان کا پاجامہ دیکھیے ٹخنے کے نیچے ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس کا پاجامہ جو ہے، جس کا ازار جو ہے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا. نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے. نماز دہرانا واجب ہے، اس علماء فرماتے ہیں. لیکن موصوف جو ہیں ان کا جو پاجامہ جو ہے بہت لمبا ہے اور داڑھی بھی غائب ہے، اور پتہ نہیں پڑتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. بھائی چہرے میں کچھ آثار چاہیے، کچھ علامت چاہیے کہ نہیں بس کرتا دے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوگا. بالکل میں نے اپنے اس کے پہلے کے ویڈیو میں کہا تھا کہ بڑے مدبر ہیں. مجھے افسوس ہے، میں رجوع کرتا ہوں، میں اپنی کلمات واپس لیتا ہوں. میں نے کہا کہ بڑے مدبر مفکر ہیں، اور اگر کہا بھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مدبر اور مفکر ہی گمراہی کے ذمہ دار بنتے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے مدبر ہیں، مودودی بڑے مفکر ہیں، غامدی بڑے مفکر ہیں، وحید الدین بڑے مفکر و مدبر ہیں. انہی مدبروں نے، انہی مفکروں نے جو ہے اسلام کو برباد کر دیا. تو جاوید غامدی کے نظریات اور عقائد تو بہت زیادہ گمراہ کن ہیں.
بہرحال ہم نے آج بنیاد ڈال دی ہے جاوید غامدی کے بارے میں کہ جو داڑھی کا بھی منکر ہے اسلامی لباس کا بھی منکر ہے، لڑکیوں کے ساتھ میں اختلاط کا بھی ماننے والا ہے، موسیقی کو اور ڈانس کو بھی جائز بولتا ہے، اور سود لینا جو ہے وہ حرام مانتا ہے، لیکن سود دے سکتے ہیں، سود لینا منع ہے لیکن سود دینے میں کوئی قباحت نہیں، یہ بھی مانتا ہے۔ تو دنیا بھر کے عقائد ہیں، انشاءاللہ ہم آنے والے ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً جو ہیں ان کی گمراہیاں بیان کرتے رہیں گے۔ اب ہم آخر میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر اسرار اور جاوید غامدی اور جماعت اسلامی کے جو خطبہ ہیں ان سے، اور جماعت اسلامی کی جو کتابیں ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں، اخوانیوں کی کتابیں جو ہیں، اس سے دور رہیے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کے حافظ زبیر نے جو ہے ایک جو اہل حدیث کے بہت ہی بڑے علمبردار تھے، اور وہ مرزا محمد علی انجینئر کی تردید کرتے تھے، حافظ ابو یحییٰ نور پوری کی طرح، لیکن 1 سال تک وہ سنتا رہا۔ اچانک ان کا ایک ویڈیو آیا اور محمد رحمانی صاحب دلی سے اس کی پکڑ کی۔ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اہل حدیث کے نوجوان آج کل تحریکی علماء کے ساتھ اس لیے جڑ رہے ہیں یا تحریکی علماء سے متعلق اس لیے ہو رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو ہیں سید قطب اور حسن البنا اور مودودی جیسے امام پیدا کر دیتے یا مصلحین پیدا کر دیتے تو ان کو یہاں نہ جانا پڑتا۔ یعنی مولانا مودودی اور حسن البنا اور سید قطب جو ہیں، ایسے علماء کی کمی ہے مسلمانوں میں، اسی لیے اہل حدیث جو ہیں اس طرف مائل ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی کی طرف کوئی بات اس طرف مائل نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس کا امام جو ہے، جس کا رہبر جو ہے اللہ کے رسول ہوں، جو ساری کائنات کا قیامت تک کے لیے جو ساری کائنات کا رسول ہے اور کائنات کا ہادی و مرشد ہے، اس کو مودودی اور حسن البنا اور قطب جیسے امام نہیں چاہیے۔ اور حافظ زبیر اصلاح کر لے، حافظ زبیر کا حال تو بہت ہی برا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ منہج کیا ہے۔ مجھ کو لگتا ہے کہ ان کو منہج کی ABC سے خبر نہیں ہے، لہذا آنے والے وقت میں ہم ان کی بھی خبر لینے والے ہیں انشاءاللہ۔ حافظ زبیر جو ہے بہت ٹھیک جا رہے تھے، اچانک جو ہے تحریکی علماء کی تائید شروع کر دی انہوں نے، یہ بھی بالکل اسی راہ پر چل پڑے، وہ بھی منطق فلسفے پر باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی۔ بہرحال تو ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات جو ہیں جماعت اسلامی، اخوانی، ڈاکٹر اسرار اور جاوید غامدی جیسے لوگ گمراہ لوگوں کے ویڈیوز اور ان کی کتابوں سے دور رہیے، ورنہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ اگر عقیدہ فاسد پر موت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دم مارنے کا موقع نہیں ملے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم جو ہیں اپنی موت کے پہلے، اپنا فیصلہ ہونے کے پہلے جو ہیں انتخاب کر رہے ہیں۔ ہم جب کپڑا خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، اپنے گھر کا سامان خریدتے ہیں، یا کار خریدتے ہیں، یا بائک خریدتے ہیں، یا فلیٹ کا انتخاب کرتے ہیں، یا بچے کے لیے مستقبل کے لیے کوئی کریئر چوز کرتے ہیں، تو دنیا بھر میں گھومتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، دنیا بھر کی دکانوں میں جا کر کے ہم مول تول کرتے ہیں، معلومات نکالتے ہیں، لیکن دین جو ہے اتنا سستا ہے، دین اتنی غیر اہم چیز ہے مسلمانوں کے لیے کہ جاوید غامدی کو سن لیا، جو بول دیا مان لیا، مودودی کو سن لیا، جو کتاب دے دی پڑھ لی مان لیا اور شروع ہو گئے۔ دین بالکل ایک دم سستی چیز ہے، کپڑا جو ہے کافی اہم ہے، لہذا 10 دکانیں دیکھیں گے، 10 کپڑے دیکھیں گے، تب جا کر خریدیں گے۔ بائک کے لیے دنیا بھر کے یوٹیوب میں گھس کر کے نیٹ میں چلیں گے آسمانوں تک، وہاں جا کر کے دنیا بھر کی کاریں گاڑیاں نہیں دیکھیں گے، دوستوں سے ملیں گے، لیکن دین اتنا سستا ہے کہ جو چاہے۔ جبکہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ تم دین ان لوگوں سے لو جو بہتر لوگ ہیں، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم دین کن سے لے رہے ہو، دین تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم دین کن سے لے رہے ہو۔ حسن بصری کے قول کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ دین جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی خیر و برکت ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ جس سے ہم دین لے رہے ہیں یہ کس عقیدے کا ہے، اور کیونکہ اس پر جو ہے جنت اور جہنت موقوف ہے، اسی پر خیر و شر موقوف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلک قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔